بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو کے دوران اولیاء کرام کی کچھ اقسام کا ذکر کریں گے، جن میں سالک، مجذوب اور قلندر کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یہ سب ولایت کی اقسام ہیں۔ یہ سب ولایت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ ایک مشترک لفظ ولی ان سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ ان کو پھر ہر درویش نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ ان میں سے بعض ظاہری کام پر تعینات ہوتے ہیں اور بعض کو صرف باطنی کام کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ سب اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اگر ہم ذکر کریں سالک کا، راہ سلوک میں رہ کر ظاہری شرع پر عمل کرنے والا سالک کہلاتا ہے۔ یہ شرع پر کاربند رہتا ہے، تقوی و طہارت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر طریقت کو عام کرتا ہے۔ اس کا کام انتہائی اہم اور اعلیٰ ہے۔ اس پر تمام کیفیات گزرتی ہیں۔ یہ ہوش میں رہ کر ہوش مندوں کی صحیح تربیت کرتا ہے۔ اس کا سلسلہ ہوتا ہے اور مریدین ہوتے ہیں۔ عوام الناس رجوع کرتے ہیں اور شریعت و طریقت کی مے انہیں ان کے مے خانوں سے پلائی جاتی ہے۔ اس سلسلے کا معنی اللہ والے سے مل کر اللہ کے راستے کا پتہ چلانا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے مجذوب، جذب شدہ، اللہ کی محبت میں جذب شدہ ایسا اللہ کا دوست جو اپنی ذات کی نفی کر کے اسی اللہ کی ذات میں ضم ہو گیا ہو، اس پر ظاہری شرع ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت ہوش مندوں پر لاگت ہوتی ہے۔ یہ ظاہری اعتبار سے بے ہوش ہوتا ہے۔ مجذوب کا سلسلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی مریدین۔ یہ اپنے باطنی اسرار و رموز میں محو و مست رہتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ مجذوب مانگنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی اپنے خواہش نفس سے مانگتا ہے، ایک سے لے کر دوسرے کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس زاد سفر نہ تھا تو مجذوب نے کسی ایک سے لیا اور جس کے پاس زاد سفر نہ تھا اس کو دے دیا۔ ان کا ہر عمل، ہر حرکت، ہر ادا مصلحت سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہر بات کے پیچھے کوئی تمثیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات غیر متوقع بات کر دے گا، کسی کو گالی دے دے گا، مگر ہر بات کسی مصلحت کی بنا پر ہوتی ہے۔ نمبر 3 قلندر، یہ سالک اور مجذوب دونوں کے مزاج اور کیفیات کا حامل ہوتا ہے، سلوک اور جذب کا مجتمع ہوتا ہے۔ دونوں کی خصوصیات کا کسی میں مل جانا قلندریت کا حامل کر دیتا ہے۔ قلندر پر جذب غالب ہو تو کیفیات اور ہوتی ہیں، ہوش غالب ہو تو کیفیات اور ہوتی ہیں۔ یہ کبھی باہوش اور کبھی بے ہوش ہوتا ہے۔ دونوں طرح کی عطائیں اس پر ہوتی ہیں۔ قلندر کا ایک معنی دین و دنیا سے آزاد بھی لیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جذب کی کیفیات غالب آ گئیں تو اہل ظاہر کے نزدیک بے ہوش اور دین و دنیا سے آزاد ہے۔ قلندر سے ایک مراد کل اندر بھی لیا جاتا ہے کہ عالمین اور کل جہاں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، سب کچھ سمیٹتے ہوئے اولیاء ظاہرین اور اولیاء مستورین۔ حضرت شاہ سید محمد ذوقی اپنی کتاب سر دلبراں میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا وجود آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک اور اس کے بعد ظہور مہدی علیہ السلام اور نزول عیسیٰ علیہ السلام تک رہا اور رہے گا۔ یہ حضرات 2 اقسام پر منقسم ہیں: اولیاء ظاہرین، اولیاء مستورین۔ اولیاء ظاہرین کے سپرد خدمت ہدایت خلق ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ خدمت ہدایت ان کو اپنے اظہار پر مجبور کرتی ہے۔
اولیاء مستورین کے سپرد انصرام امور تکوینی ہوتا ہے اور یہ اغیار کی نگاہ سے مستور رہتے ہیں۔ یہ صاحب خدمت ہوتے ہیں، انہیں رجال الغیب اور مردان غائب کہتے ہیں۔ وہ نہ پہچانے جاتے ہیں، نہ ان کا وصف بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ انسان ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے ہی ٹھکانوں میں پائے جاتے ہیں۔ عالم احساس میں جس انسان کی صورت چاہیں اختیار کر لیتے ہیں، لوگوں کو پر ظاہر بھی ہوتے ہیں اور غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ جنگل، پہاڑ اور نہروں کے کنارے بستے ہیں، لیکن ان میں سے جو قوی تر ہیں وہ شہروں میں بستے ہیں۔ صفات بشری کو اپنے اوپر اوڑھے لپیٹے رہتے ہیں، اچھے اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، بیاہ شادی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں۔ اولاد و اسباب، اموال و املاک رکھتے ہیں۔ لوگ ان سے حسد بھی کرتے ہیں، انہیں ایذا بھی پہنچاتے ہیں، مگر حق تعالیٰ ان کے حسن احوال اور کمالات باطنی کو اغیار کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ انہی کی شان میں فرمایا گیا ہے کہ اولیاء تحت فبأی اللہ یعرفہم غیری، میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، غیر ان کو نہیں جانتا۔ الہی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ حضرت شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سر دلبراں سے اقتباس ہے کہ سالکین کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی طالبان حق اور طالبان آخرت و بہشت۔ پھر طالبان حق کی دو قسمیں ہیں، پہلی متصوفہ، دوسری ملامتہ۔ متصوفہ وہ حضرات ہیں جو اپنے نفس کی بعض صفات سے خلاصی حاصل کر لیتے ہیں اور اوصاف حسنہ میں سے بعض اوصاف اور احوال سے متصف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ملامتیہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص کی سختی سے نگہداشت کرتے ہیں اور اپنے تمام اوقات میں اخلاص کی تحقیق کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ جس طرح ایک گنہگار اپنے گناہ کے ظہور سے پرخوف رہتا ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنی اطاعت کے ظہور سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس سے ریا کا گمان پیدا ہوتا ہے۔ اس ملامتیہ فرقہ کے بعض لوگ فرقہ قلندریہ کو بھی اپنے اندر شمار کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں سے 4000 تو وہ ہیں جو پوشیدہ رہتے ہیں۔ وہ نہ تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے حال کی خوبی اور جمال کو جانتے ہیں۔ حیان کی حالت خود اپنے سے اور تمام لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔ اولیاء کی مختلف جماعتیں، جو اولیاء حق تعالیٰ کی بارگاہ کے لشکری اور مشکلات کو حل کرنے والے اور حل شدہ کو بند کرنے والے ہیں، ان کی تعداد 300 ہے۔ ان کو اخیار کہا جاتا ہے، اور 40 وہ ہیں جن کو ابدال، اور 7 وہ ہیں جن کو ابرار، اور 4 وہ ہیں جن کو اوتاد، اور 3 وہ ہیں جن کو نقبا، اور 1 وہ ہے جسے کتب اور غوث کہا جاتا ہے۔ یہ اولیاء وہ ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور امور و معاملات میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس پر مروی صحیح حدیثیں ناطق ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، عارف اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اپنی ذات کا عرفان ہو جائے۔ عالم راز میں عارف کا دل ایک آئینہ ہے۔ جب وہ اس آئینے میں دیکھتا ہے تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں ایک جگہ ایسی ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور اس میں جگہ نہیں پاتا۔ ظاہر مقدسی کا قول ہے کہ اگر لوگ عارف کا نور دیکھ پائیں تو اس میں جل جائیں، اور اگر عارف وجود کے نور کو دیکھ لے تو سخت ہو جائے۔ یہ مقام عشق ہے، مقام فنا ہے۔ اس مقام پر عشق، عاشق اور معشوق ایک ہو جاتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ حالت محویت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق آیا اور میرے رگو ریشہ میں خون کی طرح داخل ہو گیا۔ عشق نے مجھے اپنے آپ سے خالی کر دیا اور میرے اندر دوست بھر دیا۔ میرے وجود کے سب اجزاء دوست نے لے لیے اور میرا نام ہی رہ گیا۔
باقی سب وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ قدرت اپنے پیغام کو پہچاننے کے لیے دیے سے دیا جلاتی رہتی ہے، معرفت کی مشعل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ صوفی، ولی، غوث، قطب، مجذوب، اوتاد، قلندر، ابدال، قدرت کے وہ ہاتھ ہیں جن میں روشنی کی مشعل روشن ہے۔ یہ پاکیزہ لوگ اس روشنی سے اپنی ذات کو بھی روشن رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی روشنی کا انعکاس دیتے ہیں۔ صرف تاریخ کے اوراق ہی نہیں، لوگوں کے دلوں پر بھی ان بزرگوں کی داستانیں اور چشم دید واقعات زندہ اور محفوظ ہیں۔ ان بندوں میں سے جو قلندر بندے ہیں وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہ نیک بندے غرض، طمع، حرص اور لالچ سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ مخلوق جب ان کی خدمت میں کوئی گزارش پیش کرتی ہے تو وہ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے بولتے ہیں، میرے ذریعے سنتے ہیں، میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ ان ازلی سعید بندوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر بندہ کا اللہ کے ساتھ محبوبیت کا رشتہ قائم ہے، ایسی محبوبیت کا رشتہ جس میں بندہ اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے۔ ستاروں میں کہاں تم کھوجتے ہو، خدا تو خود درون آدمی ہے۔ یقیناً آپ کو اولیاء اللہ کے حوالے سے دی گئی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ آپ کو پسند آئیں تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔